سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے اس کورس کے مختلف دروس چل رہے ہیں. اس سے پہلے والا جو درس تھا امام مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں امام مہدی علیہ رضوان کا کنسیپٹ کیا ہے، وہ کون ہوں گے، کیسے آئیں گے، کیا آ کے کریں گے. الحمدللہ تفصیل کے ساتھ اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے. آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام. سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے سیدہ مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کچھ یوں ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے. وہ وقت قابل غور ہے، قابل ذکر ہے جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمہ کی بشارت دیتے ہیں اور ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. دنیا اور آخرت میں صاحب وجاہت ہوں گے اور ہمارے مقربین میں سے ہوں گے، اور ماں کی گود میں کہولت میں، اور وہاں ماں کی گود کے اندر سے لے کر بڑھاپے تک کی جو زندگی ہے دونوں میں بولیں گے. مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے آگے سے کہا کہ انا لکی ھذا. آل عمران میں بڑی تفصیل ہے کہ میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، اور میں اللہ معاف فرمائے کوئی گناہ والی زندگی بھی گزارنے والی نہیں ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اللہ کر کے رکھتا ہے، پیدا کر دیتا ہے. جب کسی شے کے لیے، کسی چیز کے لیے اللہ ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کن. کاف اور نون ملتے ہیں آپس میں، کن وہ چیز فیکون ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کتاب بھی دیں گے، حکمت بھی دیں گے، تورات اور انجیل کا علم بھی عطا کریں گے، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف سے اللہ جل جلالہ کے رسول ہوں گے. یہ جو میں نے مفہوم بیان کیا ہے قرآن کریم کی سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے لے کر 49 تک، ان 4 آیات میں اللہ نے اس چیز کو بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یرولشم یعنی بیت المقدس سے تقریباً 9 میل کوہ سرات کے ساتھ نہر کے کنارے کھجور کے درخت کے قریب ہوئی. کوہ سرات اب بیت اللحم کے نام سے مشہور ہے. بیت اللحم عام طور پہ لکھا ہوتا ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے مریم جو تھی علیہ السلام، ویسے پیغمبر کو علیہ السلام کہا جاتا ہے، لیکن جو سیدہ مریم ہے ان کے ساتھ علیہ السلام کا بعض رات نے عام جو ہے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک پیغمبر کی ماں ہیں، اور ان کے ساتھ فرشتے کی ہم کلامی بھی ہوئی ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سورہ مریم واضح انداز میں وہ سارا منظر پیش کرتی ہے کہ آپ بڑی تکلیف میں تھی، پریشانی میں تھی، آپ گھر سے الگ ہو گئیں، اور جب وہ تنہائی میں گئی تو اللہ کے سامنے انہوں نے ایک مشکل میں اللہ کو پکارا اور کہنے لگی کہ میں نسیہ منسیہ ہو جاتی، میرا اس سے پہلے نام و نشان مٹ چکا ہوتا، کس مشکل میں آ گئی ہوں. اور یہاں تک کہ بالکل وہ زندگی سے نا امید ہو رہی تھی، تو جہاں وہ بیٹھی تھی سامنے پتھر کی چٹان تھی، تو وہاں سے جبرائیل کی آواز آئی اور انہیں حوصلہ دیا گیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. بیغام ہو جائیں، آپ کھجور کو ہاتھ لگائیں. کھجور کا درخت ایک عورت اس حالت میں کیسے ہلا سکتی ہے؟ جوان مرد بھی نہیں ہلا سکتا. آپ نے ہلکا سا ہاتھ رکھا اس کے اوپر، اللہ نے قدرت ایسی دی، وہاں سے ان کے اوپر کھجوریں گریں، تر بھی اور خشک بھی. اور وہ جہاں چٹان تھی، جہاں پاؤں سے، وہاں سے پانی کا چشمہ بھی نکلا.
آپ نے پانی بھی پیا، کھجوریں میں کھائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہاں سے پھر آپ ان کو لے کے آپ نے خاندان کے پاس آئے، اور وہ بھی سارا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ ایسی باتیں ہیں جو آپ نے بار بار سنی ہیں کہ وہ خاندان والوں نے کہا کہ یا مریم انا لکی ھذا، یہ کیا کر دیا تم نے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کے ابو بھی غلط نہیں تھے، اپنی ماں بھی بری نہیں تھی، یہ کیا کر بیٹھی ہو؟ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا۔ یہاں بعض علماء نے بڑا عجیب ایک جملہ بیان کیا، ہر ایک کی محبت کا اپنا انداز ہوتا ہے، کہ وہ خاندان، وہ لوگ سیدہ مریم پہ الزام لگا رہے ہیں بدکاری کا کہ آپ نے غلط کیا، آپ نے فلاں کیا فلاں کیا۔ ایک عالم نے اتنا پیارا نقطہ یہاں سے نکالا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو بلانا چاہ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بول نہیں رہے۔ جب بار بار کہا کہ مریم تو نے کیا کیا، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تیرا خاندان ایسا نہیں تھا، تو بچہ بھی سن رہا ہے، بچہ بولا نہیں ہے۔ لیکن جو ہی ماں نے فاشارت الیہ، یوں اشارہ کیا نا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فوراً کہا جی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب بھی دیں گے، مجھے اللہ نبی بھی بنائیں گے۔ وہاں تصورات میں عالم کہتے ہیں، بزرگ ہمارے کہتے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ وہ بچے ہم تو یہ مجبور کر رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں، ہماری بات پہ تو بولا نہیں ہے۔ ماں نے ہلکا سا اشارہ کیا، فوراً بول پڑا ہے۔ تو بچے نے آگے سے تصورات میں جواب دیا، اچھا تم میری ماں پہ بدکرداری کا الزام لگاؤ، تم میری ماں کو بدکارا اور غلط کہو اور میں تمہاری باتیں مانوں، تو پھر تمہاری عقل پہ لعنت ہے تم لوگوں پہ۔ میں ماں کی بدکرداری پہ تمہاری بات مان کے تمہاری بات کروں، میں اتنا بے حیا اور بے کردار نہیں ہوں۔ ہاں میری ماں ہے، میری ماں نے اشارہ کیا، ماں کے الفاظ میں بولتا ہوں۔ یہاں وہ عالم یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وفادار حلالی بیٹا وہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا دفاع کرتا ہے، ماں باپ کے دشمنوں کے ساتھ اس کی محبت اور پیار نہیں ہوتا۔ وہی کہتے ہیں میں اسی تصور کو جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ دیکھتا ہوں، وہ بھی ہماری ماں ہے، مسلمانوں کی ماں ہے، اور قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُكُمْ، پیارے آقا کی بیویاں تمہاری ماں ہیں۔ اب ایک آدمی اماں عائشہ کو بد کردار کہے، زانیہ کہے، شرابیہ کہے، لونڈی کہے، الیاذ باللہ، اور ہم کہ میرا پرہا ہے، تو اس کو بھی جواب دینا چاہیے وہ والا کہ تیرے اندر غیرت نہیں ہے، تو ماں کا حلالی بیٹا ہی نہیں ہے۔ کہ جو اماں عائشہ کو بد کردار کہیں، ہم کے بارے میں نرم ملوزہ رکھیں، وہ بغیرت ہو سکتا ہے، حلالی بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ اصول بتاتا ہے۔ تو بہرحال ہر ایک کا اپنا انداز ہے کرنے کا، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا معیار یہ ہو کہ ماں باپ کے دشمنوں سے پپیاں دینی چاہیے، لیکن غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ جو ماں کے کردار کی طرف انگلی اٹھائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طویل ایک حدیث ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں، آپ کا میانہ قد تھا، آپ کا رنگ سرخ اور سفید تھا، جس طرح سرخ اور سفید نے پنک سا رنگ بنتا ہے بڑا پیارا سا، اس طرح کا ایک رنگ تھا، اور آپ کے جو بال تھے ایسے جس طرح ہم لوگ کنگھی کرتے ہیں نا، پیچھے بال ہوتے ہیں زلفوں کے بالکل آرام سے نیچے بغیر گنگرالے بالوں کے، آپ کے مستقل بال ایسے ہی تھے جس طرح سیدھے کنگھی کیے ہوئے سیدھے سیدھے بال ہیں، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سر سے پانی ٹپکنے والا ہے، لیکن اس میں پانی نہیں ہوتا تھا، بالوں کی چمک ہوتی تھی۔ اور آپ کے اکثر جو ارغوانی چادر ہوتی تھی جو آپ اوڑھتے تھے، 2 کلر کی چادر تھی، مسند احمد میں بھی ہے، اور یہ اس کی جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 437 میں موجود ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا جس طرح آتا ہے نا کہ پیارے آقا کے پیشانی مبارک وسیع تھی، آپ کا ناک مبارک قلمی تھا، جیسے قلم کٹی ہوتی ہے، ایسے خوبصورت پتلا سا ابھرا ہوا، اور آپ علیہ السلام کے اس ناک سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ نور اس پہ نا وہ اٹکیلیاں کر رہا ہے، ایسے نور چمکتا تھا آپ کے چہرے کی وجہ سے۔ آپ کا چہرہ مبارک پیارے آقا کا بھرا ہوا تھا، آپ کی ریش مبارک سینے پر پھیلی ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام یوں پھرتے تو یوں پتہ چلتا کہ پوری کائنات ہل گئی، آپ کی زلفیں یوں جاتی تھی، یوں مڑتے تو یوں آپ علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام کا اپنا ایک کمال تھا، اور اللہ نے ایسا اعزاز دیا تھا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا بھی میانہ قد تھا، نہ بہت چھوٹا تھا نہ بہت بڑا تھا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے سب سے اونچے لگتے تھے، چلتے ہوئے سب سے بڑے ہوئے لگتے تھے۔ تو یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے، آپ کے دندان کے درمیان وقفہ تھا، آپ نے دیکھا اکثر دانتوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا سعادت مند آدمی ہے، اور ان دانتوں کے درمیان سے جب آپ گفتگو فرماتے، آپ کے منہ سے پھول تو جھڑتے ہی جھڑتے، ان کے اندر سے نور کی شعائیں بھی پھوٹا کرتی تھی، عجیب مسکراہٹ ہوتی تھی کہ ان ساری زندگی کا غمگین ایک نگاہ
چہرے نبوت پہ ڈالتا تو ساری زندگی کے غم کافور ہو جایا کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ حلیہ مبارک پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا ایک منظر حضرت جابر بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بہرحال جس کو پیارے آقا سے محبت ہوگی، دل کرتا ہے ان کی بات اور کھول کے بیان کی جائے۔ کہتے ہیں 14ویں رات کی چاندنی ہے اور میں گھر سے نکلا ہوں اور میں جو ہی مسجد نبوی کے صحن میں آیا ہوں تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے سرخ رنگ کی دھاری دار ترکی چادر اوپر کی ہوئی تھی۔ اس دور میں ترکی کی چادریں سرخ دھاری دار ہوں گی، اس کے اندر سرخ دھاریاں تھیں اور آپ نے ایسے اوپر رکھی ہوئی یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جابر میں نے دیکھا تو ایک 14ویں کا چاند آسمانوں پہ چمک رہا تھا اور ایک اللہ جل جلالہ کا خصوصی جبل بدر تام سراجہ منیر مسجد نبوی کے صحن میں چمک رہا تھا۔ کبھی میں ان کو دیکھتا، کبھی میں اس کو دیکھتا۔ تو جو انہوں نے فیصلہ کیا نا، اس کو اردو شاعر نے یوں اپنے الفاظ میں قلم بند کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ میرے آقا کو چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے۔ غور کر کے دیکھ، چاند کے منہ پہ چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند پہ چھائیاں نظر آتی ہیں تو بہر ہمارے آقا کی کیا شان ہے۔ تو یہ بھی پیغمبر ہیں، ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا، جن کے متعلق سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اور سورہ بقرہ کے اندر دوسری صورت ہے اور آیت نمبر 86-87 میں بیان کیا۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اس کے بعد ہم نے پیغمبر علیہ السلام کو کہتے ہیں ہم پیغمبر بھیجتے رہے، یہاں تک ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح معجزات دے کر بھیجا اور ہم نے ان کو روح پاک یعنی روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قوت اور تائید عطا کی۔ کیا جب تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر ایسے احکام لے کر آیا جن پر عمل کرنے کو تمہارا دل نہیں چاہتا تو تم نے غرور کو شیوا بنا لیا؟ پس پیغمبروں کی ایک جماعت کو جھٹلاتے رہے اور ایک جماعت کو قتل کرتے رہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دیں گے، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30۔ سورہ حدید پارہ 27 آیت نمبر 27 میں بھی اللہ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے، پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور مسلسل ہم انبیاء اور رسول بھیجتے رہے، پھر عیسیٰ بن مریم کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، قصص القرآن ایک بڑی مشہور کتاب ہے اور اس کے مصنف ہیں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات میں سے جن کا مظاہرہ انہوں نے قوم کے سامنے کیا، قرآن نے 4 معجزے آپ کے بیان کیے ہیں۔ پہلا معجزہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، دوسرا معجزہ پیدائشی نابینا لوگوں کو بینا کر دیتے تھے، تیسرا جو جزامی ہوتا تھا اس کو چنگا بھلا کر دیتے تھے، اور چوتھا معجزہ جو بیان کیا ہے وہ مٹی کے کوئی پرندے بناتے، پھونک مارتے، ان کو اڑا دیتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے تھے کس نے کیا کھایا ہے، کیا خرچ کیا ہے اور گھر میں کیا کیا ذخیرہ اس نے رکھا ہے۔ یہ ان کے 4 بڑے بڑے معجزے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی اور نہ آپ نے بود و باش کے لیے کوئی مکان بنایا تھا۔ وہ شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی جا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، دین حق کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جہاں بھی رات آ جاتی وہیں آپ اپنی رات شب بسر کر دیتے تھے۔ مخلوق خدا کو آپ کی شخصیت سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے فائدے ہوتے تھے۔ جسمانی جو میں نے بتایا بیماریاں ان کے معجزوں سے دور ہو جاتی، روحانی ایمان کے ساتھ ان لوگوں کو ترقی ہوتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور یہ چیز جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ کرتے یہودیوں کو پسند نہیں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ لوگ اتنی زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ حسد کرنا شروع کیا، پھر بغض تک پہنچ گئے، پھر عناد اور دشمنی کی حد تک چلے گئے۔ اس لیے انہوں نے اس وقت کے بادشاہ سے شکایت کی اور اس کو بھڑکایا انہوں نے کہ ایک آدمی کو تم نے اتنا کھلا چھوڑا ہوا ہے، جہاں جی چاہتا ہے وہ لے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے ورگلاتا ہے، اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اس بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ وہ قرآن کریم قصص القرآن کے اندر بھی یہ چیز تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم،
عنوان تو نہیں لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، ہوا یہ جس آدمی نے ان کے خلاف بغض اور عناد کا بازار گرم کیا تھا اور جس نے بادشاہ کو بھڑکایا تھا اور مخبری کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ ہے، تو اس نے اپنے لوگ کرندے ساتھ بھیجے اور اس کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس ٹائم غسل کر رہے تھے، احادیث میں یہ واضح انداز میں موجود ہے۔ باہر یہ دروازہ انہوں نے گھر کو محاصرہ کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام اندر تھے اور وہ تسلی کر کے گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس گھر میں موجود ہیں۔ وہ جو ہی اس جگہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو غسل کے بعد آپ نے جو لباس تھا زیب تن کیا، یقیناً اٹھا لیا، جبرائیل آئے آپ کو لے گئے۔ اندر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب ایسی بنائی کہ یہ جو مخبری کر کے آیا تھا ولیکن شبہ لہم، اللہ نے اس کی شکل ہی ایسی بنا دی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی لگتا تھا۔ انہوں نے کہا یہی عیسیٰ ہے، انہوں نے پکڑ لیا، لے گیا، سولی پہ لٹکا دیا، اور انہوں نے اس کے بعد یہ مشہور کر دی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لگا دیا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل کر چکے ہیں نہ انہوں نے آپ کو سولی پہ لٹکایا ہے، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو ایسے مشابہت میں ڈال دیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم میں اس کے واضح دلائل سورہ نساء آیت نمبر 157-58 میں موجود ہے، تفصیلی طور پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب اوپر تو چلے گئے، اب وہاں سے آپ کا نزول ہے۔ اس پہ قادیانی بھی گڑبڑ کرتے ہیں اور بعض یہودی جو لوگ ہیں وہ بھی غلط انداز میں عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ ان کی نظر میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا ختم، سولی پہ لٹ گئے۔ عیسائی بھی یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک چکے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہماری طرف سے آپ نے ساری امت کا کفارہ دے دیا اپنی جان، ہم جو مرضی کریں ہماری پکڑنی ہوگی، ہمارا پیغمبر ہماری وجہ سے سولی پہ چڑھ گیا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکا دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کے نزول اور حالات کے متعلق جو مولانا حفظ الرحمان شہاروی رحمہ اللہ نے لکھا ہے قصص القرآن میں عرض کرتا ہوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان سخت مار کا جنگ بپا ہو رہا ہوگا، اور مسلمانوں کی قیادت امامت یہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں، یعنی یہ امامت و جو سلاسل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں یہ پوری امت کی قیادت اور سیادت ہوگی، جن کا میں نے گزشتہ درس میں تفصیلی عرض کیا، جن کا نام یا لقب نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا۔ اس مارکہ آرائی کے درمیان ہی عیسیٰ علیہ السلام، مسیح، ضلالت، دجال کا خروج بھی ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے ان سے پہلے یہ اس دجال کا بھی ظہور ہوگا، اور یہ جو یہودی ہوگا ایک آنکھ سے یہ کانا ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ پھیلے گا۔ اس کی پیشانی کے اس ماتھے پہ چھوٹا کاف، پھر درمیان میں ڈاٹ، پھر را، پھر ڈاٹ اور آگے فا لکھا ہوگا، کاف الف فے اور را، کافر لکھا ہوگا، جس کو اہل ایمان فراست ایمانی سے پڑھ سکیں گے اور اس کے دجل و فریب سے جدا رہیں گے۔ یہ اول خدائی کا دعویٰ کرے گا، شبدہ بازوں کی طرح شبدہ بازی کرے گا، لوگوں کو اپنی طرف توجہ دلائے گا، اور اس سلسلے کو وہ کامیاب نہیں کر سکے گا۔ یہ ایسے کر ہی رہا ہوگا اتنے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہونے کا یہ پہلے دعویٰ کرے گا کہ میں مسیح ہوں، پہلے کہے گا میں خدا ہوں، پھر کہے گا میں عیسیٰ ہوں، اور اس کو یہ دیکھا دیکھی یہودی بڑے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہودی اس کے پیروکار ہوں گے، اس پر ایمان لائیں گے، لیکن یہ ظالم جو ہوگا یہ ہوگا گمراہ قسم کا، اور اس کے ساتھ کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو خلاف عادت بھی ہوں گی، ظاہری طور پہ لوگ اس سے مرغوب ہو جائیں گے۔ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ایک دن جامع مسجد دمشق کی جو جامع مسجد شام میں ہے، مسلمان وہاں عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اور ابھی اقامت ہو رہی ہوگی، امام مہدی علیہ رضوان وہاں موجود ہوں گے۔ ابھی تک کسی کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ابھی اقامت کا آغاز ہوگا تو یہ آسمان سے کچھ چیز اترتی ہوئی نظر آئے گی، اور اسی اقامت مکمل ہونے سے پہلے پہلے وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے تک اس جبرائیل علیہ السلام پروں پہ آپ کو لائیں گے۔ وہ زمین پر بھی لا سکتے تھے لیکن زمین پر نہیں لایا۔ اس کی کئی حکمتیں، اگر زمین پر آتے تو جس طرح اس غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور اس نے دجال دعویٰ کرے گا میں عیسیٰ ہوں، تو پھر اس کے لیے واضح نشانی نہیں ہے۔ حدیث میں واضح نشانی ہے، زمین پہ وہ نہیں آئیں گے، وہ مینارے دمشق کی جامع مسجد پہ آئیں گے۔ ایک تو اس وجہ سے لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے، دوسرا جب سے پیارے آقا پردہ فرما گئے تو جبرائیل پھر زمین پر نہیں آئے،
وہ رحمت کے ساتھ آتے ضرور ہیں لیکن زمین کے اوپر جلوہ افروز نہیں ہوتے. ان کا تعلق انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تھا. لیلۃ القدر کی رات میں آتا ہے، نازل ہوتے ہیں لیکن کہیں بھی یہ واضح نہیں کہ زمین پہ نیچے بھی اترتے ہیں. آسمانوں سے آتے ہیں اور وہ گروپ لے کے فرشتوں کا آتے ہیں جو اہل ایمان جو عبادات میں لگے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا مصافحہ ہوتا ہے. امام مہدی موعود امامت کے لیے مصلی پر پہنچ چکے ہوں گے. اچانک ایک آواز سب کو اپنی طرف متوجہ ہوگی. مسلمان آنکھ اٹھا کے دیکھیں گے، سفید بادل چھایا ہوا نظر آئے گا. تھوڑی دیر کے بعد مشاہدہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام دو سفید زرد حسین خوبصورت چادریں لپیٹے ہوئے فرشتے کے بازوؤں یعنی پروں پر سہارا لیتے ہوئے ملائے اعلیٰ سے اتر رہے ہوں گے. فرشتے ان کو مسجد کے مشرقی منارے پر اتاریں گے اور فوراً واپس چلے جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق کائنات ارضی کے ساتھ دوبارہ وابستہ ہو جائے گا. عام قانون فطرت کے مطابق مسجد کے سین میں اترنے کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی. وہ سیڑھی کے طالب ہوں گے، فوراً سیڑھی وہاں موجود ہوگی، لگائی جائے گی. مسلمانوں کے ساتھ صفوں میں آ کے کھڑے ہوں گے. مسلمانوں کے امام مہدی علیہ رضوان الموعود عذرائے تعظیم پیچھے ہٹ کے عیسیٰ علیہ السلام سے امامت کی درخواست کریں گے اور یہ اقامت کہہ جائیں گے اقامت ہو چکی ہے، آپ نماز پڑھائیں. آپ فرمائیں گے اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے اور میں اس امت کے اندر بحیثیت ایک امتی آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، میں امامت نہیں کراؤں گا، اس لیے آپ ہی نماز پڑھاؤ. پھر امام مہدی نماز پڑھائیں گے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کی امامت یعنی قیادت اور سیادت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائے گی اور وہ حربہ لے کر ایک اعضاء ہوگا، ایک چیز ہوگی، وہ اب تلوار ہے یا کیا چیز ہے، وہ مسیح دلالت دجال کے قتل کے روانہ ہوں گے اور ہر شہر میں وہ پہنچیں گے اور ہر پتھر اور ہر درخت دجال اور دجال کے چاہنے والے جہاں چھپے ہوں گے وہ بتائیں گے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے. فرمایا کہ صرف ایک درخت ہوگا خرقد جو اسرائیل میں بہت زیادہ، فلسطین میں بھی لگانے کی انہوں نے کوشش کی ہے، لگا رہے ہیں، بعض درخت ان کے تیار بھی ہو گئے ہیں. وہ خرقد کا درخت ان کی پناہ گاہ ہوگی، وہ نہیں بتائے گا جو اس کے یہودی چھپا ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے شہر پناہ سے باہر مقام لد پر پہنچ جائیں گے. لد ایک جگہ کا نام ہوگا. دجال سمجھ جائے گا کہ اب اس کے دجل، اس کا فریب اختتام کو پہنچنے والا ہے، اس لیے وہ خوف کی وجہ سے رانگ نرم دھات کی طرح پگھلنے لگے گا. حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا روب ہوگا کئی میل کے فاصلے پر ان کے سانس سے وہ کانپے گا. تو جس طرح ایک دھات پگھلتی ہے اس طرح اس کے ساتھ ترتیب ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور وہ مقام لد پہ پکڑا جائے گا. آپ اس کو قتل کریں گے. پھر یہودی جو دجال کی رفاقت میں تھے کچھ قتل ہو جائیں گے، کوئی وہاں سے بچ کے بھاگ جائیں گے اور عیسائی سارے کے سارے اسلام قبول کر لیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی سچی پیروی کریں گے، مسلمانوں کے شانہ بشانہ چڑھیں گے اور اس کا اثر مشرکوں پہ پڑے گا اور پھر پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہیں رہے گا. ساری کی ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں گے. پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نظام ہوگا. وہ بھی کچھ وقت ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام زندگی بسر کریں گے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ابھی تو انتقال نہیں ہوگا. میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا 9 یا 8 سال امام مہدی کا نظام رہے گا. وہ فوت ہو جائیں گے، ان کی نماز جنازہ عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا. کچھ ہی وقت کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. یاجوج ماجوج جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے حام یا سام کی اولاد میں سے اولاد ہیں اور یہ انسان ہیں، یہ جانور نہیں ہیں، یہ انسان ہیں لیکن ان کے اندر کوئی اللہ نے عجیب قسم کی طاقتیں رکھی ہیں. جس طرح کئی لوگ ہیں انسان ہیں لیکن افریقہ کے جنگلوں میں وہ آدم خور ہیں، انسانوں کو کھا جاتے ہیں. یہ ایسے ہوں گے کہ یہ آئیں گے جب اور یہ ٹڈی دل کی طرح ہوگا. جس طرح چونٹیاں نکلتی ہیں اپنے بل سے اتنی سپیڈ میں ہوں گے، جس علاقے میں جائیں گے پانی کے سمندروں کو پی جائیں گے. اور انسان یہ کہیں گے، حدیث کے اندر آتا ہے یہاں کسی دور میں پانی ہوتا تھا، درختوں کے پتے تک کھا جائیں گے. ان کی یہ ترتیب ہوگی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا دور حکومت 40 سال تک رہے گا. اس کے درمیان میں ازواجی زندگی بھی ہوگی. ان کے اس دور میں عدل و انصاف خیر و برکت کا یہ عالم ہوگا. حدیث میں آتا ہے بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پئیں گے اور بدی اور شرافت کے عناصر یعنی برائی اور جو ہوں گے دوسرے عناصر دب جائیں گے اور ہر طرف عدل و انصاف ہی ہوگا. اور اس کے بعد امن ہی امن ہوگا. پوری دنیا کے کچے اور پکے مکان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچے گا. آج کا درس یہیں کلوز کرتے ہیں.
اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شادی، آپ کی اولاد کا نام، یہ انشاءاللہ عزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔